اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ تلاوت قرآن، حمد الہی، درود پاک اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ فرمایا فقط طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا۔ امیر اہل سنت کے جو ہے وہ سوالات کے دیے گئے جوابات براہ راست دیکھیں گے۔ مغرب میں مجھے پوسٹ ملی تھی تو میں مغرب سے پہلے آ گیا تھا یہاں میرپور میں، پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں تھوڑی دیر ٹھہر کے بیان ہے۔ 7:30 کا بتایا گیا، پھر 7:45 کا بتایا گیا، پھر 8 بجے کا بتایا گیا، تو میں 8 بجے حاضر ہو گیا۔ اب یہ کہ اصل ہے آگے ہے مدنی مذاکرے کا ہمارا اجتماع۔ اب اس میں جتنی دیر ہم کچھ جو ہے وہ بات کر سکیں گے اب وہ ہو سکے گی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو جدول بنے نا اس کے مطابق سارے کام وقت پر۔ تو اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمارے اس علاقے کے عاشقان رسول کو اس میلاد کی برکتوں سے نوازے، اور مدنی مذاکرہ جو آپ اجتماعی طور پر اہتمام کیا ہے اس کی بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہر ہفتے کو باقاعدگی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم علم دین کے بہت سارے آپ کو جو ہے وہ مدنی پھول، قیمتی پھول ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد خود خالق کائنات نے بیان کیا۔ اگر مجھے کبھی کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو میں سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت 128 نمبر آیت یہ پڑھتا ہوں، دل کو سرور ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ میلاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی آمد، نسب، اوصاف۔ جس محفل میں یہ چیزیں بیان ہو سے محفل میلاد کہتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، بے شک آ گئے تمہارے پاس، کون؟ رسولن، وہ عظمت والے رسول۔ یہ رسولن کی لام پر جو تنوین ہے، دو پیش ہے، اس کی بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تنوین بھی عظمت رسول کے لیے بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں نا زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ عظمت بیان ہو گئی آمد کے ساتھ۔ پھر من انفسکم میں نسب بیان ہو گیا، اور رؤوف الرحیم کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان ہو گئے، تو اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے مزید اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آمد رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 46 47 ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ آمد رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میلاد مصطفیٰ اللہ بیان کر رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ سورہ جمعہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ سورہ فتح کی آخری آیتیں میلاد رسول بیان ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آمد رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے اور سورۃ المائدہ میں کیا خوبصورت میلاد بیان ہوا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمد رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے اور سورۃ النساء آیت نمبر 174 اور 70 میں اللہ پاک نے میلاد رسول کو بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ اپنے پیارے اور آخری نبی کی آمد کو بھی بیان کر رہا، اوصاف بھی بیان کر رہا، کمالات بھی بیان کر رہا۔ وہ خالق اور خدا ہو کر اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ ہم امتی اور بندے ہو کر کیا مصطفیٰ کا میلاد بیان نہیں کریں گے؟ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کو جاء، ارسل، بعث ان تینوں چیزوں کے ساتھ بیان کی، تین الفاظ بیان کیے۔ جاء اس کا معنی ہوتا ہے آنا، ارسل بھیجا، بعث مبعوث کیا۔ اب ہمارے لیے کیا فرمایا؟ خلق پیدا کیا۔ اور محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ بعث، ارسل، جاء بھیجا ہے ہم نے، مبعوث کیا ہے، جاءکم تمہارے پاس آئے ہیں۔ اب میں آج کشمیر میں آیا ہوں، رات میں نارووال کے قریب تھا ایک جگہ پسرور میں، میں کہیں تھا تو آیا نا آپ کے پاس۔ کیا کہیں گے میں آج یہاں کشمیر میں بنا ہوں یا آیا ہوں؟ تو کہیں تھا تو آیا، کہیں تھا تو محبوب کے لیے اللہ فرمایا قد جاءکم آ گئے تمہارے پاس۔ کہاں سے؟ من اللہ نور و کتاب مبین قد جاءکم برہان من ربکم۔ تمہارے پاس برہان آئے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ آمد کو بیان کیا۔ اور تفسیر نعیمی کے اندر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اس جاءکم کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے فرمایا خلقہ، کیونکہ کالج یا یونیورسٹی کی ایک ہی بلڈنگ ہوتی ہے، اس بلڈنگ میں اسٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں، ٹیچر بھی جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا جانے کے مقصد میں فرق ہے، ٹیچر کے آنے کے مقصد میں فرق ہے۔ بلڈنگ ایک ہے لیکن دونوں کے آنے کے مقصد میں فرق ہے، اس لیے عام لوگوں کے لیے فرمایا خلقہ پیدا کیا کہ تم آئے ہو کچھ بننے کے لیے، اور محبوب سب کچھ بن کے دنیا والوں کو کچھ بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت رب کے حبیب بن کے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو رب نے بھیجا ہے سب کچھ بنا کے، اوصاف عطا کر کے، کمالات عطا کر کے، شانیں عطا کر کے،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، محسن انسانیت بنا کر بھیجے گئے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوصاف و کمالات کے ساتھ، یوں شانوں کے ساتھ رب کائنات نے ان کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں محدثین نے لکھا ہے 7,000 مقامات ہیں، more than 7,000 places، 7,000 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں رب نے اپنے محبوب کا واضح ذکر فرمایا ہے۔ اتنا ذکر خیر ہے محبوب کریم علیہ السلام کا قرآن کے اندر۔ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ پورا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کا ذکر بھی پڑھا ہوگا۔ قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے۔ قوم کا اعتراض، حضرت ہود کا جواب، قرآن نے دونوں کو بیان کیا۔ قوم کا اعتراض، حضرت نوح کا جواب، قرآن نے دونوں کو بیان کیا۔ قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا۔ قوم نے ہمارے پیارے نبی پر بھی اعتراض کیا، لیکن اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ پہلے قومیں اعتراض کرتی، نبی خود جواب دیتے۔ اب قوم نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ مجنون ہو گئے۔ اللہ نے اس لفظ مجنون کا جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے، خوبو بڑی عظیم ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی تعریفیں بھی فرما رہا ہے، ان کے دشمن کو جواب بھی دے رہا ہے۔ ایک موقع پر ابو لہب نے کہا تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب پر ٹوٹ بھی گئے۔ ایک موقع ایسا تھا کئی دن تک وحی نہ آئی، جبریل نہ آئے۔ حضور علیہ السلام سے کافروں نے پوچھا وہ جو آپ کہتے تھے فرشتہ آتا ہے وحی آتی ہے، آپ نے فرمایا وحی تو نہیں آئی۔ کئی دن گزر گئے، انہوں نے کئی بار پوچھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سچے، سچ بولتے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام پر طنز کیا، اعتراض کیا۔ کافر کہنے لگے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ ودع وقلا، دو لفظ بولے انہوں نے، ودع وقلا۔ ودع کہتے ہیں چھوڑ دینا، قلا کہتے ہیں مکروہ جاننا۔ اب اللہ نے اس ودع اور قلا کا کیا خوبصورت جواب دیا۔ اللہ کے محبوب پر وحی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لفظ ودع اور قلا کے جواب میں رب نے پوری نعت مصطفیٰ کی بیان فرما دی۔ وَالضُّحَىٰ، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور زلفیں جب چھا جائیں پیاری زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، نہیں چھوڑا تیرے رب نے، نہیں مکروہ جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہاری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے
بہتری آئے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کے وصال پر کافروں نے کہا معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے ابتر کہا، اللہ نے ان کی تکذیب فرمائی، رد فرمایا ان کا، اور کیا محبوب پر آیتیں سورت کیا نازل فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا حضور کو معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا پیارے تمہیں تو کوثر کا مالک بنایا ہے، تمہیں ابتر نہیں بنایا۔ ابتر تیرا دشمن، جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا ذکر مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا چرچا ختم ہونے کے لیے شروع نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو اولاد نہیں چلے گی، اللہ نے بیٹی کے ذریعے حضور کی اولاد کا سلسلہ چلا دیا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو کچھ عرصے کے بعد دنیا ان کو بھول جائے گی، ان کا نام و ذکر ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ دنیا داری میں سمجھتے تھے کہ کسی کا چرچا اس کے بیٹے کا محتاج ہے، کسی کا چرچا اس کے باپ کے نام کا محتاج ہے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے۔ مگر رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا۔ پیارے لوگوں کی زبانوں کا تیرے ذکر کو محتاج نہیں بنایا۔ کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تیرا چرچا بلند کر دیا ہے۔ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ میں کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا، اس میں ریسرچ کرتا رہا کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ عام طور پہ ذہن میں آتا کہ حوض کوثر ہی مراد ہے، نہیں، کوثر کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر مدارک، تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، قرآنی جتنی عربی تفسیریں ہیں، پھر اردو تفسیروں میں تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان، تفسیر صراط الجنان، ہم تفاسیر کو پڑھتے رہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کوثر سے مراد حسن مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات رسول بھی ہیں، کوثر سے مراد ختم نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد علم غیب بھی ہے، کوثر سے مراد حضور کی شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس لفظ کوثر کے تحت 16 معنی لکھے ہیں کہ اللہ نے محبوب سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے حبیب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی،
علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کر دیا، جنت بھی عطا کر دی، مقام محمود بھی عطا کر دیا، شفاعت کا اختیار بھی عطا کر دیا، امت کی کثرت بھی عطا کر دی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، اور بے شمار فتوحات بھی عطا کر دی۔ یہ سارے میں نے لکھ کر آخر میں ایک جملہ لکھا ہے، اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں اللہ نے پیارے حبیب آپ کو عطا فرما دی ہے۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جیڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جیڑا علماں وچ نہ آوے، شانہ تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے اور جتھے گنتی بھی مک جاوے، گنتیاں ختم ہو جائیں۔ اب کوئی سٹیٹسٹکس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو تو میں اس سے ہم سٹیٹس کے اسٹوڈنٹ رہے، ہم اپنے سٹیٹس کے پروفیسر سے پوچھتے رہتے بھی ایسا کوئی سافٹ ویئر بن گیا؟ ہمارا علم شماریات نا سٹیٹسٹکس، ہم سٹیٹس پڑھنے والے، میتھس پڑھنے والے، اکاؤنٹیبلٹی کو پڑھنے والے، کیا کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا لیا ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے؟ پوری آئی ٹی کو، میتھمیٹکس کے ماہرین کو، اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین کو قرآن کا کھلا چیلنج ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پتہ یہ کون سی نعمت ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ وہ نعمتیں جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے تم گن نہیں سکتے، وہ نعمتیں ہیں جو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ کوثر کی تفسیر میں پڑھتے ہوئے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی مفسرین نے۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے صحرا، بڑی بڑی وادیاں، بڑے بڑے ملک، بر اعظم، یہ بڑے بڑے شپس، جہاز، مشنریز، کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات، اشیاء، علوم، فنون، سرمایہ، everything in this world, earth is a planet، اس طرح کی کتنے پلانٹ ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، یہ سارا کچھ اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ اب خود سوچیں جس بارگاہ میں قلیل یعنی تھوڑے کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ قرآن پر غور تو کرو، میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت کو کیسے اللہ بیان کر رہا ہے۔ جس رب کے دربار میں اتنی بڑی دنیا اور اتنا کچھ اس کے اندر، کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، علوم، فنون، سرمایہ، ہر چیز کو اللہ فرماتے ہیں تھوڑا ہے۔ جہاں تھوڑا اتنے زیادہ کو کہا جاتا ہے، تھوڑا کا پیمانہ مطلب اتنا ہے، اتنے زیادہ کو تھوڑا کہا جاتا ہے، تو اب خود سوچیں جس کو رب خود کہے کثیر ہے، وہ نعمتیں کتنی ہوں گی، وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اچھا عربی میں زیادہ کہتے ہیں، کثیر ہو جائے تو کہتے ہیں زیادہ، اور بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہو تو کہتے ہیں کثار۔ کثیر نہیں، کتنی نعمتیں عطا کی محبوب کو، زیادہ نہیں، بہت زیادہ اکثر نہیں، بہت ہی زیادہ کثار نہیں، زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ نہیں، کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، کوثر بے حد زیادہ۔ اور کوثر بھی اکیلا نہیں، الکوثر ہے، معرفہ کے ساتھ تعریف اور بڑھے گی۔ الکوثر تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں عطا کی جن کی نہایت کوئی نہیں، اینڈنگ کوئی نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی سمجھ آئی کیا کہہ رہے تھے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ لوگوں کے اوصاف ختم ہو جانا یہ بھی تو ایک عیب ہے، کسی کے اوصاف ختم ہو جانا یہ بھی تو عیب ہے، پر سونیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، نہیں آپ کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان، ایسی رفعت، ایسی بلندیاں عطا کی۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کسی نبی کو اللہ پاک نے ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ نے 3 معجزے دیے، کسی نبی کو 4 معجزے دیے۔ وعلم آدم الاسماء، حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کر دیا، حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کر دیا، حضرت ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو اکھیارا کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ دیا، حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ الغرض کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے لجپال کی باری آئی، جب ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، تب 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ، ذات مصطفیٰ کو رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ ان کا سر مبارک معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، زبان معجزہ، لب معجزہ، لعاب معجزہ، دندان معجزہ، رخسار معجزہ، ریش معجزہ، گردن معجزہ، کان معجزہ، ہاتھ معجزہ، بازو معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، قدم معجزہ، ان کا سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ۔ ہے کوئی روئے زمین کا شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ ہے کسی کا پسینہ ایسا کہ جو کسی دلہن کو جہیز میں دے دیا جائے پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے؟ ہے کسی میں ایسا کمال و مرتبہ کہ ان کا لعاب دہن کسی کھاری کنویں میں ڈال دیا جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے، پانی میٹھا ہو جائے؟ ہے کسی میں ایسا کمال و مرتبہ؟ خیبر کے روز مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دکھتی آنکھوں میں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے پوری زندگی دوبارہ میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، احد کے میدان میں تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس جوڑ دی۔ راوی کہتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ آج کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب ان قوموں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو، وہ کتنی ترقی کر گئے، کتنی ریسرچ میں آگے نکل گئے، وہ کسی مذہب کے فالوور نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے ریسرچ میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں ریسرچ سے نہیں روکتا، ہمیں ٹیکنالوجی سے نہیں روکتا، ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا مذہب ہمیں شراب سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے روکتا ہے، گندے کاموں سے روکتا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں چاند پہ جانے سے نہیں روکا، جاتے ہو چلے جاؤ، بلکہ جن کو اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ہم کہتے پکا ہی چلے جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ، لیکن جاؤ تو صحیح۔ ایک بندہ بخاری شریف پڑھ رہا تھا، دنیا دار آیا کہنے لگا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم بخاری پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا تم چاند پہ گئے ہو؟ کہتا نہیں۔ بخاری پڑھی ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا میں بخاری تو پڑھ رہا ہوں۔ نہ تو چاند پہ گیا، نہ تو بخاری پڑھ رہا ہے، نہ تو چاند پہ جا رہا ہے، نہ تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ غیروں کے طریقے اپنا کر ڈانس، شراب، نشہ، ان کے جیسے گندے کام، آدھا لباس کر دیا، کہا جی ہم ترقی یافتہ ہو گئے۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور سمجھو کہ آپ لوگوں کو اس کام میں لگا دیا کہ ناچی جاؤ، گائی جاؤ، شرابیں پی جاؤ، گندی چیزیں دیکھی جاؤ، تمہیں ترقی یافتہ سمجھا جائے گا۔ یہ ترقی نہیں ہے، بے حیائی ہے جس میں تمہیں لگا دیا، نشے پہ لگا دیا، ایسی ایسی بے حیا فلمیں، ایسے ایسے فلم گندے گانوں پہ لگا دیا۔ ہماری قوم سمجھ رہی کہ ہم ایڈوانس ہو گئے، ترقی یافتہ ہو گئے، آدھے لباس کرتے گھروں میں اور بچیوں کے، کہا جی ہم ایڈوانس ہو گئے، ترقی یافتہ ہو گئے۔ اگر ترقی یہی ہے تو پھر جنگل کے جانور تم سے بہت آگے ہیں ترقی میں۔ ہاں یہ بات سمجھو، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ ہمارا دین و مذہب ہمیں ترقی سے نہیں روکتا۔ یہ بات ہمارے کئی نوجوان کرتے رہتے ہیں، why we have to follow Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, why we have to love him.
یہ کئی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ بات اپنے ذہنوں پہ نقش کر لو. Why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed. Now ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، اوصاف میں، کمال میں، حسن میں، جمال میں، ہر لحاظ سے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. اگر کمال کا کرائیٹیریا یہی ہے، دنیا پہ چاند پہ چلی گئی، آپ کچی مسجد نبی کے دور کی باتیں کرتے ہیں، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، آپ جب وہ 6 صدی کی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چاند پہ جانا کمال لگتا ہے تمہیں، تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اس کی تفسیر پڑھو، یہ شق القمر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے الفاظ انجیل برنباس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا verily I say to you the moon shall listlessly to his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the world beware of casting him out. لوگو تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں، حضرت عیسیٰ کے الفاظ یہ انجیل کے اندر ہیں، verily اولڈ لینگویج میں بہت سچی بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ فرما رہے میں تمہیں سچی بات بتاؤں، جب اس آخری نبی کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, وہ چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں گے, چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا. The world beware of casting him out, دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے. حضرت عیسیٰ خبردار کر گئے, اس نبی کا انکار نہ کرنا جن کی شان یہ ہے کہ چاند لوریاں دیتا ہوگا, چاند قبضے میں نظر آئے گا. اور قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آئی, چاند ٹکڑے ہو گیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے. اور یہ شق القمر جو ہے, یہ سورۃ القمر ہے 27واں پارہ, اس کی پہلی 2 آیتیں, اس کے تفسیر کے اندر ایک پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. ابو جہل نے بلایا یمن سے حبیب بن مالک یمنی کو, یہ یمن کا رئیس تھا, سردار تھا, مکہ کے لوگوں پر اس کا اثر رسوخ اور دبدبہ تھا. بلایا, حبیب سے کہا کہ لوگ میں جمع کرتا ہوں, تم سختی کے ساتھ روک جاؤ, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے, ان کے دین میں نہ جائے. بہت شکایتیں کی ہمارے پیارے نبی کے خلاف. حبیب نے کہا تم ان کے خلاف شکایتیں کر رہے ہو, ان کو بھی بلاؤ, میں ان کی سنوں وہ کیا کہتے ہیں. ابو جہل نے کہا نہیں, ان کے سامنے نہیں جانا. کیوں؟ حبیب نے کہا کیوں سامنے نہیں جانا؟ ابو جہل کہنے لگا تم ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے, تجھ پر معاذ اللہ جادو چلا دیں گے. حبیب نے کہا میں باتیں ایسی لایا ہوں, جادو چلے گا ہی نہیں, جادو ہو بھی تو چلے گا نہیں, بلاؤ تو صحیح. ابو جہل نے کہا دیکھ حبیب, مجمع لگا ہوگا, لوگ جمع ہوں گے, سب کے سامنے رسوا نہ کر دینا مجھے, ان کی فیور والی بات نہ کر جانا. حبیب نے کہا نہیں میرٹ پر بات ہو گیا, دیکھنے تو دو کون ہے وہ. بلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حبیب یمنی نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں, آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے کہا میں 2 باتیں لایا ہوں, ایک بات ظاہر کروں گا, ایک بات ظاہر نہیں کروں گا. جو بات ظاہر کروں گا وہ ہے کہ چاند کو توڑنا, کیونکہ جادو زمین پہ چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چلتا. اور دوسری بات میرے دل میں ہے, وہ غیب کی خبر اللہ نبیوں کو غیب پر مطلع کرتا ہے. نبی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے, نبا سے بنا ہے. حبیب کہتا ہے نبا سے نبی بنا ہے. نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا, پوشیدہ باتیں بتانے والا. اب میرے دل میں جو بات ہے وہ ظاہر کرنی ہے. 2 باتیں, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کرنی ہے وہ چاند کو توڑنے والی بات ہے. آپ نے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہوا, فرمایا گواہ رہنا. ابو جہل کہتا لگتا ہے ہماری آنکھوں پہ جادو چل گیا ہے. مکہ کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھا, جو دیکھے کہے چاند ٹوٹ گیا. ابو جہل کہتا لگتا ہے پورے مکے پہ جادو چل گیا ہے. حبیب کہتا اب اس کو جوڑ دیں. جوڑ دیا. کہنے لگا دوسری بات میرے دل میں ہے. آپ نے فرمایا وہ دل والی بات, یہ میں نے سورہ قمر کی تفسیر پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. 27واں پارہ ہے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ان آیتوں کی تفسیر میں تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے واقعہ, جس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا. حبیب کہتا دوسری بات میرے دل میں ہے. پھر میں دل والی بات صرف ظاہر کرنی ہے یا پوری بھی کر دوں, صرف بتانی ہے یا پوری بھی کر دوں. حبیب کہتا لجپال کرم کر دو, پوری بھی کر دو. انہیں تیرے دل میں جو بات ہے وہ ہے ایک مراد, ایک خواہش ہے. تو تمنا لے کے چلا تھا یمن سے, جب نکلا نا گھر سے تو تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے تیری بچی, وہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, گونگی ہے, کوڑ کی مریضہ ہے,
ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، چہرہ دیکھا نہیں جاتا، اتنا کوڑ بڑھ گیا ہے، عمر اور وزن بڑھ رہا ہے، تو کہتا یا تو یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے۔ حبیب تیرے دل میں خواہش یہ پیدا ہوئی کہ مکے جاتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اگر وہ نبی ہوئے تو ان سے دعا کروا لوں گا، اللہ اپنے نبیوں کی دعائیں پوری کر دیتا ہے۔ تو حبیب تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی بچی کے لیے دعا کرواؤں گا۔ حبیب جا یمن چلا جا، تیری بچی کو شفا دے دی، تیری بچی کو شفا دے دی۔ حبیب کہتا ہے مکے والو تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کہتا میں نہیں کہتا تھا سامنے نہ جائیں، دیکھ تجھ پر بھی جادو چلا دیا نا۔ حبیب کہتا بدبخت تو یہ نہیں دیکھ رہے انہوں نے چاند توڑ کے جوڑا، یہ نہیں دیکھ رہا میرے دل کی باتیں، غیب کی خبریں بتا رہے، میں تو اپنی گھر والی کو بھی یہ بات نہیں بتا کے نکلا تھا، یہ صرف میرے دل میں تھی بات، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ حبیب یمن گیا، گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، صحن میں بچے کھیل رہے تھے، اندر دوڑا، چارپائی جا سال سے پیرالائز معذور بچی پڑی تھی، چارپائی دیکھی خالی، رونے لگا، آوازیں دیتا اپنی گھر والی کو میری بیٹی مر گئی۔ اس نے کہا نہیں، باہر آ، صحن میں دیکھ سارے محلے کے بچوں میں جو سب سے خوبصورت بچی ہے وہ تیری بیٹی ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ ایک بچی کا۔ اس کی ماں نے آوازیں دی بیٹی ادھر آ، تیرا ابا جو مکے گیا ہوا تھا آ گیا۔ بچی کو گود میں لیا، حبیبہ یمنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے خوبصورت چہرہ، ہاتھ سلامت، باتیں پیاری پیاری کرے، وہ کہے اتنی تبدیلی مجھے تو یقین نہیں آ رہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا تو میں نے مانگا بھی نہیں تھا جتنا حضور علیہ السلام نے عطا فرما دیا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ وہ کہتا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے میری وہی بچی ہے۔ وہ بچی کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا تو گیا مکے، معجزے طلب کیے، معجزے دیکھے، معجزے دیکھ کر ایمان لایا، اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہتا کیسے؟ کہتی اماں بتاتی ہے اس رات چاند ٹوٹ گیا تھا، میں تو تھی اندھی، یہ منظر دیکھ نہیں سکی، چاند ٹوٹ کے جڑا۔ اماں بتاتی ہے چاند ٹوٹا تھا، پھر اس کے بعد کہتی ہے میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی، ایک نور والا آیا، نور والا آیا۔ حبیب کہتا کیسے تھے؟ کہتی ہے ابا چہرہ ان کا ایسا تھا، پیشانی ان کی ایسی تھی، زلفیں ان کی ایسی تھی، ریش مبارک ایسی تھی، گردن مبارک ایسی تھی، چل ایسے رہے تھے۔ وہ کہتا وہی تو تھے جن کے پاس میں بیٹھا تھا۔ کہتی ابا پھر وہی آئے تھے، اپنا دست شفا رکھا اور مجھے کلمہ پڑھایا، میرے سارے مرض دور ہو گئے، میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب چاند پہ جانا اگر کمال لگتا ہے تو پھر انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کرنے والے کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا۔ اگر چاند پہ جانا، تھوڑا ایکو چل سکتی تو پھر میں بہت پرابلم میں ہوں آپ سے۔ اگر چاند پہ جانا کمال لگتا ہے تو پھر انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال نظر نہیں آتا۔ اگر شمسی توانائی، یہ سولر سسٹم آپ کو لگتا ہے بہت کمال، ہم ان کو فالو کرنے لگ جائیں، دیکھنے لگ جائیں، میں کہتا ہوں ترقی و تحقیق اور ریسرچ میں اس سے بھی آگے بڑھو۔ سولر سسٹم is a very fruitful invention، ہم اس کا انکار تو نہیں کر رہے، مگر آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سولر سسٹم کمال کا کرائیٹیریا لگتا ہے تو پھر دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ سورج کو پلٹانے والے کا کمال زیادہ بڑا ہے۔ معراج سے واپسی پر بدھ کے روز ڈوبتے سورج کو روکنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور طاقت دنیا کو نظر نہیں آتی، پر کمال کا کرائیٹیریا یہی ہے تو پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کسی کی دکھتی آنکھوں میں لگے تو شفا آ جائے، کسی کی نکلی آنکھوں پہ لگے تو شفا آ جائے، حضرت محمد بن حاتم کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگائیں تو شفا یاب کر دے، حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالیں تو کنویں کو میٹھا کر دے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھیں تو شفا دے دے، حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے
لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دے. حضرت محمد بن حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے آبلے دار جسم پر لعاب دہن لگا کر شفا یاب کر دیں. حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے اس کو برکت والا بنا دیں. حضرت جابر کی دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جنگ تبوک سے واپسی پر راستے میں چھاگل پر انگلیاں ہاتھ رکھے, انگلیوں سے پانی کے چشمے 30,000 صحابہ 15,000 ان کے اونٹ سیراب ہو جائیں میرے مصطفیٰ دست مبارک سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے. احد پہاڑ کے زلزلے کو ٹھوکر مار کے روک دے. پوری سائنس میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر کے بھی برابر نہیں ہے. کوئی زلزلہ روکنے کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے, پر میرے امام کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر. ایڑیاں جن کی ایڑی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جو ایک دلہن کو جہیز میں دینے کے لیے اپنا پسینہ مبارک عطا کر دیں, پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پتھروں کو کلمہ پڑھا دے, جو درختوں کو چلا کے کلمہ پڑھا دے. وہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے قدموں میں جانور سجدہ ریز ہو جائیں. وہ بلائیں تو کھجوروں کا گچھا اتر کر کلمہ پڑھ کر جائے. وہ بلائیں تو درخت چل کر آ کر کلمہ پڑھ کر جائے. وہ بلائیں تو گوہ آپ کی رسالت کی گواہی دے. وہ بلائیں تو اونٹ آپ کی بارگاہ میں فریاد کریں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے معراج کا شرف عطا کیا. ہم بچپن سے چن رہے کہ چاند پہ چلے گئے, مریخ میں جانا ہے, مریخ پر ابھی جا نہیں سکے. کڑی کہکشائیں بات, مریخ تو یہ قریب والا سیارہ ہے, ہم کہاں تک جائیں گے. ہماری سائنس ٹیکنالوجی ایک مقام پہ آ کے جواب دے دے گی, مگر رب کائنات فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, a short period of a night, رات کے قلیل حصے میں معراج مصطفیٰ کا منظر کہاں تک پہنچے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ فرماتا کعبہ قوسین کے مقام پر مصطفیٰ کریم پہنچے, اور یہ مقام کہاں تھا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, لا مقام میں اللہ نے وحی خاص فرمائی جس کی تفسیر میں لکھا ہے تکلم معہ 90,000 حکایتا اسرارا و احکاما و اخبارا. 90,000 باتیں ہوئی تھی, ان میں راز تھے, خبریں تھی, احکام تھے. حضور معراج کا شرف پا کر 18,000 عالمین کی سیر کر کے جنت کے مناظر دیکھ کے دوزخ کے مشاہدے کر کے حضور پلٹ کر آئے. رات ختم نہیں ہوئی, کائنات ختم ہو گئی. جس کی سیر کا یہ عالم ہے ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اے نوجوانوں اپنے ذہنوں پہ نقش کر لو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صورت میں, سیرت میں, کردار میں, اخلاق میں, اوصاف میں, حسن و جمال میں, ہر لحاظ سے ایسا بنایا ہے کہ ان سے محبت کی جائے, ان کو فالو کیا جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی فرما برداری اختیار کی جائے, اور جو ان کی اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں عزتیں پا جاتے ہیں, برکتیں پا جاتے ہیں. تو میلاد منانے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھائیں, ان کی تعظیم و ادب دل میں بڑھے, ان کا پیار دل میں بڑھے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم رسول پاک کی زیارت کے طلبگار بن جائیں. دل کرے کہ میں بھی دیکھوں وہ مبارک چہرہ جن کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, جن کی اتنی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, جن کے اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں. دل میں خواہش پیدا ہو, زیارت رسول کی تمنا پیدا ہو, دل میں ایک جو وہ خواہش پیدا ہو کہ حضور ہم بھی آپ کی زیارت کے طلبگار ہیں, ہم پر بھی کرم کی نثر ہو جائے. ہم کسی کو جلانے کے لیے میلاد نہیں مناتے, کسی کو سڑانے کے لیے میلاد نہیں مناتے, کسی کو دکھانے کے لیے میلاد نہیں مناتے. ہم نے دعوت اسلامی کے
دینی ماحول میں امیر اہل سنت کی صحبت میں جو سیکھا اور سمجھا ہے، میلاد منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ زیارت رسول کا شوق دل میں پیدا ہو، تمنائے زیارت رسول دل میں پیدا ہو کہ ہم اس محبوب کی زیارت کے طلبگار بنے کہ جن کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا، ایسا کمال عطا کیا، اور میلاد مناتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نعتیں حضور کی پڑھتے ہیں، درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ کوئی کئی قسم کی بیماریوں میں جکڑے ہوئے، کسی پر قرضہ، کسی کے گھر میں ٹینشن، کسی کے گھر میں بیماری، کسی کے گھر میں جو ہے وہ جھگڑا، کسی کے اولاد نافرمان، کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے، کسی کے اوپر جو بیجا مقدمہ بن گیا، کوئی کسی پریشانی میں، کوئی کسی ٹینشن میں، کوئی کسی بیماری میں، کوئی کسی مصیبت میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں جکڑے ہوئے غلامان رسول جمع ہوتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں اور تمنا زیارت دل میں پیدا کر کے کہتے ہیں کہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں کی غربتیں دور ہو جائیں، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے بی بی حلیمہ کے کمرے چمکانے والے آقا، اے ام معبد کے گھر میں برکتیں عطا کرنے والے آقا، حبیب یمنی کی بچی کو یمن میں شفا دینے والے آقا، حضرت اماں عائشہ کے حجرے چمکانے والے آقا، حضرت ابو ہریرہ کو نور ایمان، ان کی والدہ کو نور ایمان عطا کرنے والے آقا، اے کریم آقا، جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک انبیاء کو آپ کے نور کا فیضان ملا، صحابہ آپ کے نور سے چمکے، آپ کی آل آپ کے نور سے چمکی، اولیاء آپ کے نور سے چمکے۔ حضور ہم بھی اس نور کی چمک کے طلبگار بن کر یہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا دل میں پیدا کرو۔ اور میلاد منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں ان کی سیرت اپنانے کا ذہن بھی بنائیں۔ ہم خالی نعرے لگانے والے عاشق نہیں، ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے، ان کی فرما برداری کرنے والے، ان کا کہنا ماننے والے عاشق بنے۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، شراب سے بچیں، نشے سے بچیں، جوئے سے بچیں، بدکاری کے کاموں سے بچیں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ آج میلاد کی اس پیاری محفل میں ہم سب نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کوئی کام نہیں کریں گے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھائیں گے، حضور کی سنتیں اپنائیں گے۔ میلاد مناؤ لیکن میلاد والے کی بات بھی مانو، جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کا کہنا بھی ماننا ہے، ان کی سنتیں اپنائیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کے ارشادات پر عمل کریں، وہ جو دین شریعت لے کر آئے اس کو فالو کریں، اپنے آپ کو گندے کاموں سے بچا کر، بے حیائی کے کاموں سے بچا کر، برائی کے کاموں سے بچا کر پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ ہم نے پاکیزہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، برائی سے کیسے بچنا ہے، بے عملی سے کیسے بچنا ہے۔ الحمدللہ مسجدیں بنانے کا کام بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہوتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ مسجد بنانا بھی ایک کام ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی ایک کام ہے۔ مدنی قافلوں کے ذریعے، علاقائی دورے کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بچوں کو پڑھانا، بڑوں کو پڑھانا، یہ وہ دینی کام ہے جن کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اور آج اس خوبصورت مسجد کے افتتاح کے موقع پر جو حضور علیہ السلام کا میلاد آپ لوگوں نے منایا ہے، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں پوچھ رہا تھا کہ اس علاقے میں کوئی مدرسہ وغیرہ ہے بچے بچیوں کا، مجھے بتایا کہ ابھی نہیں ہے، میں دعا کر کے جاؤں گا، بلکہ یہاں بانیان محفل اور میزبان جو ہمارے ان سے کہہ کر جاؤں گا کہ اللہ کرے کہ آپ اب جلد یہاں مدرسۃ المدینہ کا قیام عمل میں لائیں۔ اصل ہماری یہ آنے والی نسل ہے، اس کو قرآن پڑھانا اور عشق رسول ان کے دلوں میں ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان کے ایمان، عقیدے، اعمال کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ مدرسۃ المدینہ یہاں قائم کریں، اللہ نے آپ کو مال میں وسعت دی ہے، خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کئی گنا بڑھ کے آئے گا۔ اور جنہوں نے مسجد بنائی ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، جو حدیثوں میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں مسجد بنانے کی، اللہ ان کو وہ اجر عطا کرے کہ حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ مسجد بنانا ہے بہت بڑے اجر اور صدقہ جاریہ کا کام ہے۔
اللہ اس کو قبول بھی کرے، آباد بھی فرمائے، اور جنہوں نے بنائی ہے اللہ پاک ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک ہمیں مسجدیں بنانے، ان کو آباد کرنے کا بھی ذہن دے، تو مسجدوں کو آباد بھی کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا رسالہ پور کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، سنتیں اپنائیں، عشق رسول میں زندگی بسر کریں، اور خوف خدا دل میں پیدا کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں۔ بعض نوجوان ہیں ہمارے، یہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں نا جلدی امیر ہو جاؤں، حرام میں جا پڑتے ہیں، حرام میں جا پڑتے ہیں۔ وہ کیا میاں صاحب نے فرمایا تھا، بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ تو یہ اپنے آپ کو سمجھا لو کہ یار حرام کا زیادہ نظر آ رہا ہو نا، لیکن شریکہ دا منہ لال بہ کے اپنا چنڈا مار کے نہیں کر لے رہا۔ اللہ نے حلال چاہے تھوڑی دی ہے نا، ستھری ہے، پاکیزہ تو ہے نا، جنت میں لے جانے والی روزی تو ہے نا، جہنم میں لے جانے والی تو روزی نہیں ہے نا۔ وہ عیش و عشرت 4 دن کر بھی لیا اگر حرام کا تو یہ دوزخ میں لے کے جائے گا حرام مال۔ اور حلال مال یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب امام غزالی نے لکھا جب حلال روزی کما کے کوئی بندہ اپنے گھر جاتا ہے نا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اس کا لقمہ پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حلال روزی کو اللہ نے پسند کیا۔ اور بعض اپنے لوگوں کے حق مارتے اور قبضے کر لیتے، زمینیں جائیدادیں کھا جاتے، کمیٹیاں کھا جاتے، ان کے قرضے لے کے دبا جاتے، وعدہ کر کے مکر جاتے، جعلی کاغذ بنا لیتے۔ وہ ایک شاعر کہتے تھے، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا۔ اس طرح چکر ہی لگا کے آنا، جو حرام مال ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنا ذہن بنا لیں، انشاءاللہ ہم نے حلال پہ قائم رہنا ہے، حرام کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کوئی عورت، کوئی دولت، دنیا کی کوئی نیشنلٹی، کوئی ویزا، کوئی پیپر، کچھ بھی ہو، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر کبھی سودا کرنا پڑے ٹھوکر مار کے آ جانا۔ ہاں، کوئی ہم نے سودا نہیں کرنا اپنے آقا کے عشق پر، پیار پر، حضور کی محبت پر، اس عقیدہ ختم نبوت پر ہم نے کبھی سودا نہیں، کمپرومائز نہیں کرنا۔ پیپروں کے چکر میں، ویزے کے چکر میں، پاسپورٹ کے چکر میں، کئی لوگ بڑا کچھ پیسہ آ جائے گا، کسی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، ٹھوکر مار دیں دنیا کی چیزوں کو۔ کیوں؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی، اپنے پیارے نبی سے اپنا ناتا رشتہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ اس لیے نوجوانوں اپنے دلوں پہ نقش کر لو کہ کبھی بھی اپنے پیارے نبی کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا، شرابیں نہیں پینی، بدکاری نہیں کرنی، شراب کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے کام نہیں کرنے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس جو ہے وہ محفل کو قبول کر کے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔